حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واقعات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کرنے سے یہ بات نہایت واضح اور نمایاں اور روشن ہے کہ حضرت اعلیٰ درجے کے یک رنگ اور صاف باطن اور خدا کے لیے جان باز اور خلقت کے لیے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے اور محض پر خدا پر توکل کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کوئی امید نہیں رکھتے تھے، بلکہ مکمل خدا تعالیٰ پر توکل تھا کہ جنہوں نے خدا کی خواہش اور مرضی میں محو اور فنا ہو کر اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ توحید کی منادی کرنے سے کیا کیا بلا میرے سر پر آوے گی اور مشرکوں کے ہاتھ سے کیا کچھ دکھ اور درد اٹھانا ہوگا، بلکہ تمام شدتوں اور سختیوں اور مشکلوں کو اپنے نفس پر گوارا کر کے اپنے مولا کا حکم بجا لائے، اور جو شرط مجاہدہ اور واعظ اور نصیحت کی ہوتی ہے وہ سب پوری کی، اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے واقعات میں ایسے مواضعات، خطرات، اور پھر کوئی ایسا خدا پر توکل کر کے کھلا کھلا شرک اور مخلوق پرستی سے منع کرنے والا اور اس قدر دشمن، اور پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں۔ یعنی یہ چیلنج ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوئے جہاں آپ کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، بے تحاشا دشمنی تھی، اس کے باوجود آپ انتہائی ثابت قدمی سے اور مستقل مزاجی سے اپنا کام کو کرتے رہے، اسی توکل کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ کی ذات پر آپ کو تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں تبتل کا عملی نمونہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہ آپ کو کسی کی مدح کی پرواہ، نہ ذم کی، نہ کسی کی تعریف کی پرواہ تھی، نہ یہ پرواہ کہ کوئی برا کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ کیا کیا آپ کو تکالیف پیش آئیں، مگر کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ کوئی لالچ اور طمع آپ کو اس کام سے روک نہ سکا جو آپ کی طرف سے کرنے کے لیے آئے تھے، نہ جو آپ خدا کی طرف سے کرنے کے لیے آئے تھے، جب تک انسان اس حالت کو اپنے اندر مشاہدہ نہ کر لے اور امتحان میں پاس نہ ہو لے، کبھی بے فکر نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص متبتل ہوگا متوکل بھی ہوگا، یعنی جو خدا کی طرف لو لگانے والا ہوگا اور دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، وہی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا بھی ہوگا۔ گویا متوکل ہونے کے واسطے متبتل ہونا شرط ہے، کیونکہ جب تک اوروں کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں ان پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے، اس وقت تک خالصتاً اللہ پر توکل کب ہو سکتا ہے؟ جب خدا کی طرف انقطاع کرتا ہے تو وہ دنیا کی طرف سے توڑتا ہے اور خدا میں پیوند کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو گے تو دنیا سے تعلق توڑو گے، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب کامل توکل ہو، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل متبتل تھے، ویسے ہی کامل متوکل بھی تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے وجاہت والے اور قوموں قبائل والے سرداروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور ان کی مخالفت سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے۔ آپ میں ایک فوق العادت یقین خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا، اسی لیے اس قدر عظیم الشان بوجھ کو آپ نے اٹھا لیا اور ساری دنیا کی مخالفت کی اور ان کی کچھ بھی ہستی نہ سمجھی۔ یہ بڑا نمونہ ہے توکل کا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، اس لیے کہ اس میں خدا کو پسند کر کے دنیا کو مخالف بنا لیا جاتا ہے، مگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی جب تک گویا خدا کو نہ دیکھ لے، جب تک یہ امید نہ ہو کہ اس کے بعد دوسرا دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ جب یہ امید ہو اور یقین ہو جاتا ہے تو وہ عزیزوں کو خدا کی راہ میں دشمن بنا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا اور دوست بنا دے گا۔ جائیداد کھو دیتا ہے، اس سے بہتر ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ کی خاطر اگر جائیداد جاتی ہے تو اس سے بہتر ملنے کی امید ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدا ہی کی رضا کو مقدم کرنا تو تبتل ہے، اور پھر تبتل اور توکل تمام ہیں، یعنی تبتل کا راز توکل ہے اور توکل کی شرط ہے تبتل۔ یہی ہمارا مذہب اس امر میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے اور اسی پر توکل کرنے والے بنے۔